السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں ثانیہ سہیل، این نیوز ایچ ڈی کے سنگ۔ آج کی ہماری نشریات ماہ سیام کے متعلق ہیں اور ہم اپنی نشریات کا آغاز ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشدہ قاضی صاحبہ موجود ہیں جن کا تعلق شعبہ اردو سے ہیں۔ ہم ان سے ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ بہت شکریہ ثانیہ، اور میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹیلی ویژن کی این نیوز ایچ ڈی جنہوں نے مجھے بلایا اور آج گفتگو کا موقع دیا۔ روزہ حیات انسانی پر بہت مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، انسانی زندگی کی پوری طرح سے تطہیر ہو جاتی ہے۔ ایک طرح سے کوئی بھی زندگی کا کام کرنا ہے، جب روزہ دار ہوگا انسان تو وہ مثبت کام ہی کرے گا، اس میں منفی کام نہیں ہوں گے۔ حیات انسانی اس سے یقیناً خوبصورت اثرات لے کر آگے بڑھتی ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، تو وہ پھر کوئی بھی منفی کام نہیں کرتا، اور جب پورا مہینہ اس کی پریکٹس جاری رہتی ہے، یہ مشق جاری رہتی ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں اگلا پورا سال بہت ساری مثبت ایکٹیویٹیز آتی ہیں جن میں نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور جو پازیٹیو ویوز ہیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایم فل اسکالر حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب۔ ہم حافظ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگی پر ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں رمضان میں جس چیز کا ہمیں درس ملتا ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز وہ ایثار اور آسانی کا پیدا کرنا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ روزے فرض ہیں مسلمانوں کے اوپر، لیکن اللہ نے استثناء اس کو دیا جو مسافر ہے یا مریض ہے۔ تو یہ استثناء ہمیں آسانی کا درس دیتا ہے۔ اب ایک مسلمان روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ایثار نہ کرے، آسانی لوگوں پر پیدا نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رمضان کے فلسفے کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی طرح ہمیں تقویٰ کا درس ملتا ہے رمضان سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ تو جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو گناہ کے زمرے کے اندر آتی ہے، جو تکلیف کے زمرے کے اندر آتی ہے، جو لوگوں کے ساتھ برے رویے کے زمرے کے اندر آتی ہے، وہ چیز اگر انسان کے اندر موجود ہو تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ تو رمضان ہمیں بنیادی طور پر انہی دو چیزوں کا درس دیتا ہے کہ ایثار انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور انسان کے اندر للہیت پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات کا بھی خیال رکھے اور اللہ کی مخلوقات کے حقوق کا بھی وہ پاس کرے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی طرف، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورآل ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور جو بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں، کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
جی ناظرین، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام ماہ سیام کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشدہ قاضی صاحبہ، اور ہم ڈاکٹر صاحبہ سے جاننا چاہیں گے کیا روزہ دین سے دوری کو قربت میں تبدیل کر سکتا ہے؟ دین سے دوری روزہ بالکل دور کر سکتا ہے. پورا سال جو ہم لوگوں سے چھوٹی چھوٹی تکالیف دوسروں کو ہم دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقصانات ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، بعض اوقات تو زبان کے چٹخارے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن ماہ سیام کے آنے کے بعد ہم جان پاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے اس کی ایڈیٹنگ کی جائے، کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر اور مثبت انداز میں لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم جب کسی کا ایک ہی بات طے کر لیں، ہم نے دل نہیں دکھانا، تو پھر اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی. پھر ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، پھر ہم غیبت بھی نہیں کریں گے، پھر ہماری جو ٹیزنگ نیچر اکثر ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی، کسی کا استہزاء بھی نہیں کرنا، کسی کا ٹھٹھا نہیں اڑانا. اور بعض اوقات ہم اپنے معاملات میں تو وکیل بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں. لیکن ماہ سیام جب آتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے دل اگر ہمارا دکھتا ہے تو دوسروں کا بھی دکھ سکتا ہے. اور مسلمان یقیناً وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. میں حافظ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جہاں روزہ بڑوں پر فرض ہے، بچوں کے متعلق روزے کی فرضیت کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے حافظ صاحب؟ جی، جہاں تک بات ہے ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی، جہاں تک بات ہے ہمارے مذہب کی، تو ہمارا مذہب وہ سراسر رحمت کا مذہب ہے، شفقت کا مذہب ہے. اور روزہ اس کی بنیادی چیز وہ بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو بچے، آپ کو پتہ ہے کہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے، تو اس لیے بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ہمارے اسلام کے حقیقی فلسفہ کی، تو وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اب ایک بندہ وہ عبادت پر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ عبادت کی پریکٹس نہ کرے، عبادت کرنے کی کوشش نہ کرے. تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے دین اسلام کے اندر کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا تو آپ اسے نماز کی تلقین کریں، آپ اسے بار بار نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر جائیں. وہ شور کرے، تنگ کرے، تو اس چیز سے آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ کو درگزر کرنا ہے. تو جب آپ کے ساتھ وہ تقریباً 3 سال کا عرصہ مسجد کے اندر جا کر گزارے گا، نماز پڑھے گا، تو یقیناً اس کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی نیکی کی، یقیناً اس کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی نماز کو پڑھنے کی. وہ نماز سیکھے گا، نماز پڑھے گا. اور بلکہ ہمیں معاشرے کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ جو بچے والدین کے ساتھ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو مسجد کہ آنے جانے کے سفر کے دوران والدین انہیں اکثر دعائیں یاد کروا دیتے ہیں نماز کی، اور اسی طرح دیگر ہماری اسلامی جو دعائیں وغیرہ ہیں. تو اب روزے کا بھی فلسفہ اسی طرح ہے کہ بچہ، آپ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑوں سے زیادہ بچوں کو اشتیاق اور شوق ہوتا ہے. دسترخوان افطاری کا لگا ہوتا ہے، سحری کا لگا ہوتا ہے، تو بچے اس بات پر ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سحری پر کیوں نہیں اٹھایا گیا. افطاری کا دسترخوان ہوتا ہے، بچے والدین سے پہلے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بھی اس چیز کی تربیت دینی چاہیے، اور ہمارا معاشرہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ واقعتاً ہمارے بچوں کو روزے کی تربیت دی جاتی ہے. وہ پورا روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ دن کا کچھ حصہ روزہ رکھ لیتے ہیں. انہیں والدین کہتے ہیں بیٹا آپ چھپ کر خاموشی کے ساتھ کچھ کھا پی لو تو اس سے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بچے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ رمضان کا بھی حقیقی طور پر یہ فلسفہ ہے کہ بچے جب وہ روزہ رکھنے کی پریکٹس کریں گے تو ان کے اندر روزہ رکھنے کی پختگی پیدا ہوگی، ان کے دل کے اندر روزے کا احترام پیدا ہوگا. اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے حدیث کے اندر کہ صحابہ کرام وہ اپنے بچوں کو رمضان کے دنوں کے اندر کھانا پینا نہیں دیتے تھے. بچے روتے رہتے تھے، وہ بچوں کو رونے دیتے تھے. جب دیکھتے کہ بچے کو بھوک شدید ہو گئی ہے تو پھر ماں اٹھ کر اسے کھجور دے دیتی تھی، پانی دے دیتی تھی، دودھ یا کھانا پینا کوئی چیز دے دیتی تھی. تو وہ بھی اپنے بچوں کو اسی کی تربیت دیا کرتے تھے کہ آپ نے رمضان کے اندر بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی کی تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا آپ جتنی دیر روزہ رکھ سکتے ہو تو آپ اتنی دیر روزہ رکھنے کی کوشش کرو تاکہ اسے اس بہت بڑی عبادت کی حقیقی سمجھ آ جائے. بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ میڈم آپ کا بھی اور حافظ صاحب کا بھی. بے شک رمضان بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس برکتوں سے نوازے، اپنی نعمتوں سے نوازے. جی ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ ہماری نشریات کو جوائن کیا. اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.